عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اے لوگوں، اس کام کو کرو جس کام کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام تم کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کام سے بعد آ جاؤ کہ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام منع فرماتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ہم کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ اگر اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا ہم کو اس کام کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے، اور اگر جس کام کے اندر تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو تو سمجھ لینا اس کام کو ہم کو ہرگز اپنی زندگی کے اندر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے بہترین مخلوق کے طور پر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو الگ الگ نام عطا فرمایا۔ یہ جناتوں کی جماعت ہے تو یہ فرشتوں کا طبقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بشر کے نام سے پکارا، گویا کہ انسان کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی انسان کو بشر کہا جاتا ہے تو کبھی انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، اور کبھی انسان کو انسان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گویا کہ لفظ آدمی ہم بتا رہا ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام والے ہیں، جیسے کہ رضوی کا مطلب ہوتا ہے رضا والا، قادری کا مطلب ہوتا ہے شیخ عبد القادر کو ماننے والا، اسی طرح اشرفی کا مطلب ہوتا ہے مخدوم اشرف کو ماننے والا، اسی طرح آدمی کا مطلب ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ماننے والا۔ جب ہم اور آپ نے آدم یعنی آدمی بول دیا تو ایک بہت بڑے سائنسداں بے وقوف سائنس کا رد ہو گیا، جس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانوں کا تعلق پہلے بندر سے تھا، جانور سے تھا۔ حالانکہ اگر آج اس سے بھی پوچھا جائے کہ تو کون ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بندر ہوں، میں جانور کی اولاد ہوں، بلکہ وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں ایک انسان کی اولاد ہوں، میرا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ انسانوں کو بندر کی اولاد بتا رہا ہے اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بتاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور ہمارا وجود، ہماری جو تخلیق فرمائی وہ بھی مٹی سے ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارا رشتہ کسی بندر سے نہیں، کسی جانور سے نہیں، بلکہ ہمارا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور جب مٹی سے پیدا فرما دیا تو پیدا کرنے کے بعد کس مکان کے اندر رکھا، کس جگہ کے اندر رکھا؟ اس جگہ کا نام ہے جنت۔ جائیے جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر دنیا کی ہر چیز پائی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جنت کی اتنی ایسی خوبصورت چیزیں کہ آپ کی آنکھوں نے، آپ کے کانوں نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی انسان جنت کے اندر چلے جائے تو اس انسان کو جنت کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کیا سہولتیں فراہم کی جاتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کیا چیزیں ملا کرتی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اگر انسان جنت کے اندر ہو، اگر وہ اپنے دل کے اندر یہ خیال کرے کہ فلاں چیز میرے سامنے حاضر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنے کرم سے فلاں چیز حاضر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ اگر کوئی انسان اتنے خاص مقام کے اندر ہو کہ جس مکان کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود ہو، کیا انسان وہاں اداس رہے گا؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ ایسی مکان کے اندر ہے، ایسی جنت کے اندر ہے جہاں دنیا کی ہر چیز ان کو مل رہی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا کی جنت کی تمام عالیشان بلڈنگوں کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی تمام پھولوں اور پھلوں کو دیکھ رہے ہیں، جو گلدستوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا دل نہیں لگا تھا۔ کہاں تھے؟ کہ جنت کے اندر۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی عکاسی کو
دور کرنے کے لیے, اداسی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو اداسی کو دور کرنے کے لیے, آپ کے قلب, آپ کے جگر کو سکون حاصل کرانے کے لیے اپنے حکمت کاملہ سے تمہاری میری ماں امت کی بان جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. پتا کیا چلا؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے لوگوں جاننا چاہتے ہو میں نے جوڑا کس لیے بنایا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لتسکنوا الیہا, میں نے جوڑا اس لیے بنایا تاکہ تمہارے دلوں کو سکون مل جائے, کیونکہ دلوں کو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے ذریعے بھی سکون دیا کرتا ہے. ہر نعمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو سکون دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تزوج فقد استقبل دینا, کہ جس انسان نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الدین, النکاح نصف الدین, نکاح آدھا دین ہے. اب بتائیے نکاح کی کنڈیشن جو آج ہمارے قوم کے اندر پائی جاتی ہے, ماحول کے اندر پائی جاتی ہے, تو آج آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور اس حدیث پاک کے تحت جو نکاح آج اکثر لوگ اس کے تحت نکاح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کے اندر شادی کرو کہ جہاں آپ کو محبت زیادہ ملے اور جہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہو. پتا کیا چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں اپنی امت کی کثرت کی تعداد کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی محفل نکاح کی محفل میں جاتے تھے تو اپنے خطبے کے اندر قرآن کریم کی چند آیتوں کریمہ کا ضرور ذکر فرمایا کرتے تھے. ان آیت کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ یہ تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. پتا کیا چلا؟ اگر تمہیں رب تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرما دے, اگر دنیا کا مال عطا فرما دے, اگر دنیا کا مال و عزت عطا فرما دے, کیسی بھی نعمت, کیسی بھی خوشی کا ماحول عطا فرما دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہرگز نہیں کرنا, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جو آپ کو خوشی دے رہا ہے وہی رب تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو کر کے آپ کی خوشی کو واپس بھی لے سکتا ہے. پتا کیا چلا؟ ہمیں نکاح, ہمیں کوئی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بندی کا کام, خوشی کا موقع دیا, خوشی کا ماحول عطا فرمایا, تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے پھر آپ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو پالو گے جو چیز آپ اپنی زندگی کے اندر پانا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بہار پانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر بہار عطا فرما دے گا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کو راضی کرنے میں ہماری اور تمہاری بھلائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کرو. کتنے چیزوں کی بنیاد پر؟ 4 چیزوں کی بنیاد پر. نمبر 1 یعنی نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 حسن کی بنیاد پر, نمبر 2 حسب و نسب کی بنیاد پر, نمبر 3 مال و دولت کی بنیاد پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ دینداری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں 3 چیزوں کو چھوڑ دینا, یعنی حسن کو چھوڑ دینا, مال و دولت کو چھوڑ دینا, حسب و نسب کو چھوڑ دینا. اگر نکاح کرنا ہے تو مالداری کی بنیاد پر نہیں کرنا ہے بلکہ دینداری کی بنیاد پر کرنا ہے. جب آپ دیندار تلاش کرو گے تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہوگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار بھی ہوگا, اس کے اندر غیرت زندہ ہوگی. جب غیرت زندہ ہوگی تو وہ جانتا ہوگا کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا, وہ کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے اس کو پتا ہوگا کیونکہ وہ دیندار ہوگا. اگر آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کی شادی دنیا داروں کے ساتھ میں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر دنیا داروں کے ساتھ میں اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کریں گے تو وہ دنیا ہی دکھائے گا. جب دنیا دار تم کو دنیا داری دکھاتا ہے تو ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر روتے ہیں کہ آج فلاں لڑکی نے اپنے جسم کے اندر آگ لگا کر کے جان دے دی, آج فلاں لڑکی کو جہیز کے نام پر مارا جا رہا ہے, آج فلاں لڑکی کو مالوں کے مال کے نام پر مارا جا رہا ہے, آج فلاں لڑکی اپنے باپ کے دروازے پر بیٹھ کر کے اپنی قسمت کو روتی ہے کہ میری قسمت کو کیا ہو گیا, میرے شوہر کیسا نکل گیا. اگر آج ہم نے دنیا داریوں کو اہمیت نہیں دی ہوتی,
अगर दीनदारी को अहमियत दी होती तो समझ लेना हम और आप भी इसी तरीके से जिंदगी गुजारते जैसे कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारी मेरी माँ उम्मत की माँ जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में जिंदगी गुजारा करते थे। पता क्या चला, अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने में हमारी और तुम्हारी भलाई है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा तुम्हारी मेरी माँ जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह करके बता दिया कि अगर बीवी उम्र में तुमसे बड़ी हो तो इसी तरीके से मोहब्बत करना जिस तरीके से मैं अपनी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करता हूँ, और अगर बीवी उम्र में छोटी हो तो इसी तरीके से मोहब्बत करना जिस तरीके से मैं अपनी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में मोहब्बत किया करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी कौम के अंदर जो निकाह का माहौल है, निकाह का माहौल ऐसा है कि आज हमने उन अपने निकाह के माहौलों के अंदर रक्स सुरूर की महफिलों को आम कर दिया, डीजे के इंतजाम कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगनी के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी मगनी के अंदर रक्स सुरूर की महफिलें सजाई जाए, अगर डीजे का इंतजाम किया जाए, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उस महफिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती नहीं है, बल्कि उस महफिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की लानतें बरसती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस महफिल के अंदर डीजे का इंतजाम किया जाए, रक्स सुरूर की महफिल का इंतजाम किया जाए, गोया कि हराम तारीम को, हराम कामों को ईजाद किया जाए, तो उस निकाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो हरगिज़ नहीं मिलती है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने एक नाम सुना होगा हिंदुस्तान के एक बादशाह का नाम जो सल्तनत मुगलिया के आखिरी बादशाह थे, बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बहुत दानिशवर थे और अकीदा अहले सुन्नत के मानने वाले थे, जिसको आज इस दौर के अंदर पक्का बरेलवी कहा जाता है। वो कहते हैं अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप इंसान को आजमाना चाहते हो तो उस इंसान के अंदर इंसानियत मौजूद है कि नहीं है, तो आप उसकी दो कंडीशनें देखो, दो हालतें देखो कि वो दो हालतों के अंदर किस तरीके से जिंदगी गुजारता है, किस तरीके से जिंदगी बसर करता है। हुजूर हजरत बहादुर शाह साहब फरमाते हैं अगर इंसान ऐशो इशरत के आलम में खुदा को याद ना रखे, अगर खुदा से गाफिल हो जाए तो समझ लेना वो इंसान कितना भी बड़ा अक्लमंद क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़ा दानिशवर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इंसान, उसके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान अपने गुस्से की हालत में रब तबारक व तआला का खौफ नहीं रखता तो समझ लेना उस इंसान के अंदर भी इंसानियत मौजूद नहीं है। देखिए आज हमारा, अगर हम मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं तो हमारा मजहब अलग है, गैरों का मजहब अलग है, हमारी तहजीब अलग है, गैरों की तहजीब अलग है। इसी तरीके से अगर देखिए कल निकाह होगा, एक मिसाल को बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूं। देखिए कल निकाह होगा और अगर बाराती वहां जाएंगे और जाहिर सी बात है बारातियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, तो अगर आपके सामने आला किस्म की मिठाई को रख दिया जाए और उस आला किस्म की मिठाई के अंदर थोड़ी सी नजासत को मिला दिया जाए तो क्या आप उस नजासत को खाना पसंद करेंगे? हरगिज़ खाना पसंद नहीं करेंगे। और अगर बताइए अगर जिस चीज को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत करार दिया हो, अगर उस सुन्नत के अंदर हम हराम कामों को ईजाद कर दे, हराम कामों को उनके अंदर शामिल कर दे, तो क्या रब तबारक व तआला के नबी हमसे राजी होंगे? हरगिज़ राजी नहीं हो सकते। राजी उस वक्त होंगे जब हम शरीयत मुताहरा के दायरे में रह करके निकाह खानी करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हमको निकाह करना है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से निकाह करने के बारे में हमको तालीम दी, उसी अंदाज में हम और आपको निकाह करना है। देखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ये जब ईमान नहीं लाए थे तो यहूदियों के बड़े आलिमों में से इनका शुमार किया जाता था, लेकिन जब इनको पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर आने वाले हैं, मदीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, तो उन्होंने सुना था हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते हैं तो उनका चलने का अंदाज लाजवाब है, अगर वह बोलते हैं तो उनके बोलने का अंदाज लाजवाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने सोचा चलो आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देख लेते हैं,
اپنی ماتھے کی نگاہوں سے. اور دیکھیے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنی ماں کا چہرے کا دیدار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اگر علماء کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اگر اپنی ماتھے کی نگاہوں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام صحابیت پر فائز فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتنے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے, حضور کی گفتگو کو سنا تو حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے. لیکن جب مسلمان ہو گئے تو آپ کے اندر 2-3 مشابہت پائی جاتی تھیں جو ایمان لانے سے پہلے چیزیں تھیں. یعنی اٹھنے کا دودھ نہیں پیتے تھے اور ہفتے کا دن یعنی سنیچر کے دن کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. جب صحابہ نے یہ کنڈیشن دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے کریم کے اندر ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. اگر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ تو دیکھیے یہ نکاح کی محفل ہے اور ہم کو نکاح اسی انداز میں کرنا ہے جس طریقے سے حضور نے تعلیم فرمائی ہے. تو اسی میں برکتیں ہیں. اللہ کریم میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.